الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفران بھائی، سوال آپ کا، آپ کے بھائی صاحب ہیں عبدالرحمن، انڈیا میں نیا مکان بنایا اور اب ختم آج کروا رہے ہیں۔ ختم کے بعد مٹھائی ہوگی، جلیبی ہوگی، لڈو ہوں گے، ہیں جی، رس گلے ہوں گے، کچھ پھیکا بھی ساتھ پکا لیں گے۔ تو نئے مکان بنانے پر یا پرانے مکان میں یا نئی دکان یا پرانی دکان میں برکت کے لیے یا آسیب کو دور کرنے کے لیے ختم قرآن کا اہتمام کروانا کیسا ہے؟ وہ چاہے گھر کے لوگ بیٹھ کر ختم پڑھ لیں، محلہ کی عورتیں آ جائیں، یا مسجد میں سے طالب علم قرآن پڑھنے والے وہ آ کر گھر میں ختم پڑھ جائیں برکت کے لیے یا آسیب کو دور کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام بدعت ہیں، سب کے سب مردود ہیں۔ بے شک قرآن پڑھنا برکت ہے، مگر طریقہ کار درست نہیں ہے۔ طریقہ کار بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ جو ہمارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نا، ان کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے۔ کلمہ پڑھنے پر ہمارے اوپر لازمی ہے اور ضروری ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کریں اور خود پہ پیسٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کام ہوگا تو ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، یہ نہ ہوا تو ہمارے اعمال مردود ہوں گے۔ طریقہ اسوہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ جیسے ایک حکیم آدمی ہے نا، وہ کسی زہر کا کشتہ بناتا ہے، زہروں میں شنگرف ہے، کچلا ہے اور بہت ساری چیزیں، اور ایک عام آدمی ہے۔ اب عام آدمی نے دیکھا کہ حکیم نے کچلے سے یا شنگرف سے کشتہ بنا لیا ہے، تو وہ ویسے جا کر پنساری سے کچلا لے اور کھا جائے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے 10-15 منٹ کے اندر اندر اس کی موت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ یہ اناڑی ہے، یہ اناڑی ہے، یہ حکیم نہیں ہے۔ وہی کچلا، وہی شنگرف اگر حکیم کشتہ بنائے گا ہفتوں لگ جائیں گے، اس میں فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن مجید کا پڑھنا بے شک ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قرآن انڈیا والوں پر نازل نہیں ہوا، نہ پاکستان والوں پر۔ یہ قرآن نازل ہوا آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبد المطلب صاحب کے پوتے ابو طالب صاحب کے بھتیجے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم محمد الرسول اللہ، پڑھیے سب لوگ، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا۔ تو حضور نے اس کا کیسے استعمال کیا؟ قرآن مجید کیا ہے سمجھ لیجئے، اللہ کا قرآن ٹیبلٹ ہے، اللہ کا قرآن سیرپ ہے نا۔ جیسے ہم بیماری میں سیرپ استعمال کرتے ہیں، بیماری کے اندر ہم ٹیبلٹ اور گولیاں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے جسمانی طور پر شفا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سمجھانے کی خاطر کہہ دیتا ہوں، قرآن نے کہا کہ قرآن مجید سیرپ ہے، اللہ کا قرآن ٹیبلٹ ہے۔ دنیاوی جو آپ کی دوائیاں ہیں، جو میڈیسن ہے، وہ آپ کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن کریم جسمانی، روحانی، نظر آنے والے، چھپی ہوئی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ ایک سیرپ ہے، ایک دوا ہے۔ وہ الو آدمی ہوگا جو اپنے آپ دوائیاں لے اور اپنے آپ کھانا شروع کر دے، ہے نا، مرے گا یا جیے گا؟ صاف رزلٹ ہے، مرے گا ہی۔ تو قرآن مجید کو کس طرح، کیسے، کیا کرنا ہے، کس طریقے پر برکت حاصل کرنی ہے، کیسے آسیب کو دور کرنا ہے، وہ طریقہ وہی بتائیں گے جن پر یہ اللہ کا قرآن نبی پاک علیہ السلام پر جبریل آپ کے قلب اطہر پر
آپ کے دل مبارک پر لے کر نازل ہوئے، ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا سحری کا اختتام کب ہونا ہے اور آغاز افطار کب ہونا ہے، روزہ کب کھولنا ہے اور سحری کب کھانا پینا آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب یہاں الخیط الابیض کی بات ہوئی اور الخیط الاسود کی بات ہوئی۔ خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں گورا چٹا سفید، اور الاسود کہتے ہیں کالے کو۔ تو قرآن نے کہا کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا، یہاں سے مراد تھا صبح صادق جب ہو جائے نا، صبح صادق جب ہو جائے تو کھانا پینا بند، اختتام سحر ہو گیا، اب مزید نہیں کھانا، رات تک روزہ پورا کرنا ہے غروب آفتاب تک۔ تفاسیر کے اندر ہے ایک صحابی نے پتہ کیا کیا، انہوں نے وہ عربی لوگ تھے تو عربیوں کو بھی قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ عربی کا یہ حال ہے کہ اتنی بڑی خطا کر بیٹھا، تو جو اجمی ہے، ہم گنگے جاہل غیر عربی لوگ، تو اگر ہم اللہ کے قرآن کو آپ ہی اپنی مرضی سے استعمال کریں، بتائیے گمراہ ہوں گے یا ہدایت ملے گی؟ ہلاک ہوں گے یا کہ ہم کنارے پر لگیں گے؟ عربی بندہ ہے، ٹھیک ہے جی، عربی لینگویج ہے، عربی ابا یعنی ڈیڈ اس کا عربی، اماں ماما بھی اس کی عربی، سارے ہی عربی ہیں۔ اس نے الخیط الابیض من الخیط الاسود سے کالا اور سفید دھاگا سمجھ لیا، تکیے کے نیچے رکھ کر پڑا رہا کہ بس جب کالا دھاگا محسوس ہوگا ہاں جی تو پھر میں جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دوں گا۔ اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ یہاں سے مراد کیا ہے، صبح صادق کی بات ہو رہی ہے، طلوع فجر کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دے دی تو پھر وہ بات واضح ہو گئی۔ تو اللہ کے قرآن کو ہم نے ویسے استعمال کرنا ہے جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، نہیں تو پھر یہی ہوگا ہاں جی کہ جو اس شخص کے ساتھ ہوا۔ قرآن پاک نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، رات پوری تم کھاتے رہو پیتے رہو۔ آپ بریکٹ میں اس کو شامل کر لیں، حدیث کے مطابق بلکہ قرآن کے مطابق، ہاں اوپر آیت پڑھی ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ تو یہ کتنی باتیں ہو گئیں، ایک ہے کھاؤ، ساری رات کھا سکتے ہو، رمضان کی رات کی بات ہو رہی ہے، وَاشْرَبُوا پوری رات پیتے بھی رہو، تو اور کیا ہے الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، بیویوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے رہو۔ کب تک کرنی ہے؟ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے حتیٰ یتبین لکم، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے واسطے الخیط الابیض، سفید دھاری سفید دھاگا، من الخیط الاسودی، سیاہ دھاری سے۔ جب صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہو جائے اب کھانا پینا چھوڑ دینا ہے جی، اب کھانا پینا چھوڑ دینا۔ اس نے سمجھا کالا دھاگا اور چٹا گورا دھاگا اور لگا رہا۔ اب بتائیے روزہ اس کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا جی۔ جیسے رمضان میں ہم نے کئی مرتبہ یہ جواب دیا، ایک بندے نے سمجھا کہ ابھی اختتام سحر نہیں ہوا اور وہ کھاتا اور پیتا رہا، تو بعد میں پتہ چلا کہ جناب سحری تو کب کی ختم ہو گئی، اب روزہ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو ادھر بھی کیا ہوگا، برکت ہوگی کئی نہیں ہونی، ککھ نہیں ہونا، بیڑا غرق تے بیڑا ستیہ ناس ہوگا۔ ہاں ایک اور بات، آخری بات کرتا ہوں، مولوی لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ میں خود پہلے دیوبندی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بہت کرپا، اس کی رحمت کہ اللہ کتاب و سنت پر لے آیا، نہیں تو پتہ نہیں قیامت کے دن کتنا بیڑا غرق تے ستیہ ناس ہوتا۔ دیوبندی تھا تو ختم پڑھنے بھی جاتے تھے۔ میرے دیوبندی استاد حضرت جناب علامہ مولانا عبدالرحمن جامی صاحب فوت ہو چکے، ایک اور تھے استاد اشرف علی صاحب، ایک اور تھے استاد محمد باران صاحب،
ایک اور تھے قاری عبدالستار صاحب، ایک اور تھے قاری اشرف علی صاحب، یہ تو مجھے یاد ہے نا۔ ہم لوگوں کے گھر ختم پڑھنے بھی جاتے تھے، تو غفران بھائی اور عبدالرحمان بھائی، یہ آج سے کوئی ہے 1990 کی بات کر رہا ہوں، 1990 کی بات کر رہا ہوں، 90 92 93 وغیرہ تک لوگوں کے گھر ان دنوں میں سی سی ٹی وی، کیوں آپ کو میں نے ڈیٹ بتائی، ان دنوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوتے تھے، موبائل بھی کوئی نہیں تھے، سادہ موبائل بھی نہیں تھے، گھروں میں اگر کہیں تھا تو پی ٹی سی ایل تھا بس۔ اچھا جی، لوگوں کے گھر میں ختم پڑھنے جاتے۔ اب مثال کے طور پر ہم عبدالرحمان کے گھر آئے ہیں، ختم پڑھ رہے ہیں الذین آمنوا والذین کفروا، جب عبدالرحمان اس کمرے اور روم میں موجود ہے، جیسے ہی عبدالرحمان کمرے سے باہر نکلتا ہم آپس میں گپیں شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی الیاس بھائی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی آصف بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی جناب عارف صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپس میں گپیں۔ جیسے دیکھتے تھے کہ عبدالرحمان جو ہم سے ختم پڑھوا رہا ہے وہ کمرے میں داخل ہونے لگا ہے، الذین آمنوا والذین کفروا الذین آمنوا والذین کفروا، پھر پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو جو اچھا بھلا چنگا بھلا کھلا دیتا ہم دعائیں دیتے چلو اللہ اس کا بھلا کرے، اور جو تھوڑا کم کھلاتا یا پیسے نہ دیتا ہم کہتے بڑا گندا آدمی ہے، بڑا نکما آدمی ہے، بیڑا غرق تھیویس، نہ سیدھا کھوایس تے نہ سیدھا پلایس تے نہ کوئی سیدھے پیسے دیتے نس۔ تو آج تو سی سی ٹی وی کیمروں کا دور ہے، لگا لیں کیمرے اور میری بات سچ نہ ہو تو انڈیا کے چوک میں بلا کر سولی پہ لٹکا دینا۔ تو اس لیے، اور بلکہ ایک جگہ تو فیس بک پر ویڈیو آئی، ایک بندہ اپنی دکان میں ایک حافظ کو لے کر آیا کہ حافظ جی میری دکان میں بیٹھ کر یہاں سپارہ پڑھ دو، ختم کر کے دو۔ اب اس بندے نے اپنی چیئر پر اس حافظ جی کو بٹھا دیا، اس کے سر کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے۔ حافظ تھوڑی دیر پڑھتا پھر رک جاتا، پھر اس نے تھوڑی دیر بعد کیا حرکت کی، اس نے سمجھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس حضرت صاحب کی میز کی دراز کو کھولا، وہاں سے پیسے اٹھا اٹھا کے اپنی جیب میں۔ تو عبدالرحمان بھائی آپ کا بھی یہی ہونا ہے۔ اب یہ سارے کام کیوں حرام اور مردود ہیں، حدیث سن لیجئے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔